السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. किसी भी हम दूसरा तालीमात तवजीहात तस्बीहात तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर समीर मुहतरम सिलसिला सैया की वो 4 सिफात वाली हदीस उसकी वजाहत आप समात करवा रही है जिसमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जिस शख्स में ये 4 सिफात मौजूद है सारी दुनिया उसे छोड़ जाए फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को नहीं छोड़ेगा और उसको नुकसान नहीं होगा।
جن میں سے 3 صفات کا 3 خوبیوں کا ذکر آپ سن چکے ہیں، جن میں سے پہلی حفظ و امانت کی حفاظت کرنے والا، وصدق و حدیث سچ بولنے والا، اور حسن خلیقہ کے عمدہ اخلاق رکھنے والا، ان 3 صفات کی آپ وضاحت سن چکے ہیں۔ چوتھی اور آخری وعفۃ فی طعمۃ، وہ شخص رزق حلال کھانے والا ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک پاکیزہ جماعت، ایک مطہرہ جماعت، ایک سب سے عمدہ جماعت کو اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، اے انبیاء کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت، اے پاکیزہ جماعت، عمل صالح کے لیے رزق حلال شرط ہے۔ عمل صالح کے لیے رزق حلال شرط ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی ایک نبی کے متعلق یہ تصور کرنا کہ وہ حرام کھاتے ہوں گے، ایسا انسان کا یہ تصور کرنا یا کسی شخص کا ایسا سوچنا ہی ایسے ہی ہے کہ یہ شخص اپنے ایمان سے یہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یعنی کسی ایک نبی، کسی ایک رسول کے متعلق یہ صرف تصور کرنا اور یہ سوچنا بھی حرام ہے کہ انبیاء پاکیزہ ہے، مطہرہ ہے، اور اس حرام سے وہ بالاتر ہے۔ پھر جب انبیاء بالاتر ہے، اللہ رب العالمین نے پھر انبیاء کو کیوں خطاب کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر انبیاء کو، رسولوں کو کیوں کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا؟ انبیاء کو کیوں خطاب کیا؟ اس وجہ سے خطاب کیا، ہمارے ہاں ایک معروف بات ہے، ایک معروف مقولہ ہے، وہ یہ ہے کہ کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، بات بیٹی سے کرنا اور مقصد بات کرنے کا سنانا اپنی بہو کو، یہ ہمارے یہاں ایک معقولہ ہے، معروف بات ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو جو خطاب کیا ہے، ہر نبی کی امت کو اللہ رب العالمین سمجھانا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین، اے ہر نبی کی امت کے لوگوں، تم کس حیثیت میں ہو، کس خوش فہمی میں ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں نے رسولوں کو اور انبیاء کو عمل صالح سے پہلے رزق حلال میں نے شرط رکھ دی ہے۔ اے امت کے لوگوں، تم کون ہوتے ہو تمہارے لیے یہ شرط میرا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی شخص نماز عبادات کرتا رہے اور کہے کہ نبی میرے لیے شفاعت کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ حرام بھی کھاتا رہے، حلال اور حرام کی تمیز بھی نہ رہے اور عبادات بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ امت کے ہر ایک شخص کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبیوں کو میں نے عمل صالح کے لیے رزق حلال کی شرط رکھ دی ہے، تمہارے لیے بھی یہی سبق ہے۔ آئیے آگے چلیے، دیکھیے رزق حلال کی برکات بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کی برکات ہے۔ آپ دیکھیں جامعہ ترمذی کی اس حدیث کو جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس بندے میں یہ 3 کام موجود ہیں، یہ 3 چیزیں موجود ہیں، وہ شخص جنتی ہے، اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ من اکل طیبا، پہلا کام یہ ہے کہ وہ حلال کھانے والا ہو، جب تک زندہ رہے حلال کھاتا رہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ وعمل فی سنت، عبادات جتنی بھی ہے
ساری عبادات کرنے میں سنت نبی کے مطابق ہو، سنت کے مطابق تمام عبادات کرنے والا یہ شخص جنتی ہے۔ اب انسان روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ رکھنا سنت نبی کے مطابق، حج سنت نبی کے مطابق، اور نمازیں سنت نبی کے مطابق، اس کی خوشی سنت نبی کے مطابق، غمی سنت نبی کے مطابق، اس کا صبر سنت نبی کے مطابق، اس کی شادیاں سنت نبی کے مطابق، اس کا حضر سنت نبی کے مطابق، یعنی جتنی بھی عبادات ہے یہ سنت نبی کے مطابق یہ کرے گا، یہ عمل سر انجام دے گا، یہ شخص جنتی ہے۔ اب یہاں پہ رک کے ایک نکتہ سنے، پھر واپس اس حدیث پہ آئیں گے۔ آپ دیکھیں شریعت مطہرہ نے حلال اور حرام کے لیے صرف دو ہی برتن رکھے ہیں، یا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، تیسری نہیں ہے کوئی چیز، دو ہی برتن ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اور تیسری چیز کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ متشابہات ہیں، مشکوک ہے، جن میں شک ہے، ممکن ہے یہ حلال ہو، ممکن ہے یہ حرام ہو سکتا ہے یہ حلال ہو سکتا ہے یہ حرام ہو، یہ مشکوک ہے۔ لیکن اگر شریعت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو چیز شک میں چلی جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس چیز کو بھی حرام کی کیٹیگری میں ڈالیں گے، حرام کے برتن میں ڈالیں گے، جو مشکوک ہے۔ اس کی دلیل آپ سمجھیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث درج ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی، آپ میرے گھر میں تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے، آپ بستر پہ لیٹ گئے، میں دیکھ رہی ہوں آپ بار بار اپنی کروٹ کو بدلتے ہیں، کبھی نئے کروٹ، کبھی نئے کروٹ، پھر کبھی نئے، کبھی نئے کروٹ، میں دیکھ رہی ہوں آپ کو بے چینی ہے، آپ بے سکونی ہیں، اور اس وقت آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہی ہوں آپ بار بار کروٹ تبدیل کرتے ہیں، بدلتے ہیں، کبھی نئے کبھی نئے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، وجہ کیا ہے؟ کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ آپ شیئر کر سکتی ہیں، مجھے آپ بتائیں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ سونے کے پانی کے ساتھ یہ لکھنے والے جملے ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے گھر میں دو برتن ہیں، مجھے علم ہے، مجھے پتا ہے آپ کے گھر میں دو برتن ہیں، ایک برتن میں آپ صدقہ اور خیرات کی کھجوریں رکھتی ہیں، اور دوسرے برتن میں آپ گھر کی ذاتی کھجوریں رکھتی ہیں۔ جب میں آپ کے گھر آیا تھا، ابھی دونوں برتنوں میں سے ایک برتن میں صرف ایک ہی کھجور بچی ہوئی تھی، میں نے وہ کھجور اٹھا کے کھا لی ہے۔ ابھی جب میں سویا ہوں مجھے خیال آ رہا ہے وہ جو میں نے کھجور کھائی ہے وہ صدقے کے برتن سے کھائی ہے یا گھر کے ذاتی برتن سے کھائی ہے۔ میں جب کھا رہا تھا میں نے تحقیق نہیں کی تھی، مجھے علم نہیں تھا، میں نے آپ سے پوچھنا نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے، مجھے یہ بار بار خیال آتا ہے، مجھے یہ بار بار سوچ آ رہی ہے، پتہ نہیں وہ صدقے کے برتن سے میں نے اٹھا کے کھا لی ہے یا گھر کے ذاتی برتن سے اٹھا کے کھا لی، کیونکہ صدقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے۔ اب یہ وہ سوچ، یہ خیال مجھے پریشان کیا ہوا ہے، اس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیں یہ بات شک میں ہے، یہ بات متشابہ ہے، ہو سکتا ہے یہ کھجور گھر کے برتن کی ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی برتن کی ہو، لیکن بات شک میں آ گئی ہے۔
آپ اندازہ لگائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ صرف آپ کو شک ہے ایک کھجور کھائی ہے اور آپ کو نیند نہیں آ رہی. ایک کھجور کھائی ہے نیند نہیں آ رہی. ہمارے اوپر تو لاکھوں کی قرضے ہیں سکون سے سو رہے ہیں. لاکھوں کے قرضے ہیں سکون سے سو رہے ہیں. بہن کا مال بھی میرے پاس ہے, بھائی کا حصہ بھی میرے پاس ہے, اور رشتے داروں کے حصے کو بھی میں نے لیا ہوا ہے, اور دکان کی جتنی بھی چیزیں اپنے والد یا بھائی سے چرا لیتا ہوں میرے پاس. میرے اوپر تو لاکھوں کا قرضہ ہے, سکون سے نیند آ رہی ہے. یہ کائنات کے امام ہے, ایک ہی کھجور کھائی ہے, پتہ نہیں صدقے کی ہے یا گھر کی ہے, نیند ہی نہیں آ رہی. یہی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ابو داؤد کے اندر یہ حدیث درج ہے, ایک جنازہ لایا گیا, آپ کو اس جنازے کے لیے بلایا گیا. آپ نے پوچھا کیا اس میت کے اوپر قرضہ ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا جی ہاں اس کے اوپر قرضہ ہے. قرضہ کتنا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کتنا قرضہ ہے؟ فرمایا کہ 2 دینار ہے. 2 دینار قرضہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اسنو صاحبکم, پیچھے آ گئے, اپنے دوست کا جنازہ آپ پڑھ لیں. آپ نے جنازے سے پیچھے آ گئے امامت سے, آپ اپنے دوست کا اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لیں. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 دینار اس میت کے اوپر جو قرضہ ہے یہ میں ادا کروں گا, یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں. اتنا کافی نہیں ہے, آپ نے جنازہ پڑھا دیا کیونکہ قرضے کی ذمہ داری لی گئی, صرف 2 دینار تھے. آپ نے جنازہ پڑھا دیا. آگے جو اس سے بڑی سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے, سیدنا ابو درداء کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس گلی سے مسجد میں جب بھی آپ سے میری ملاقات ہوتی آپ مجھ سے یہ پوچھتے ابو درداء وہ 2 دینار ادا کر لیے؟ ابو درداء وہ 2 دینار ادا کر دیے؟ جہاں میں آپ کو ملتا جب تک میں نے ادا نہیں کیے آپ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں 2 دینار ادا کر دیے, 2 دینار ادا کر دیے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنی معیشت کو دیکھیں, اپنے معاشی کام کو دیکھیں, میرے اوپر کتنا قرضہ ہے, میں نے کس کا کتنا مال لیا ہوا ہے, زیادہ یا کم, 2 دینار زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ قرضہ جب تک یہ ادا نہیں کریں گے جنت سے یہ شخص اور یہ میت باہر رہے گی. بخاری کے حدیث ہے. اب اندازہ لگائیں ہم نے اپنی معیشت کو چیک کرنا ہے, دیکھنا ہے کہیں ہمارے اوپر ایسا معاملہ تو نہیں ہے. واپس اپنی بات کیا ہے, آپ نے کیا فرمایا تھا, من اکل طیبا, حلال کھانے والا ہو, وعمل فی سنت, سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو. تیسری چیز آپ نے کیا فرمایا, وعمل الناس بوائقہ, لوگوں کو تکلیف دینے والا نہ ہو. یہ 3 خوبیاں جس بندے میں موجود ہے فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے. اب اس کو جنت میں جانے کے لیے ایک چیز رکاوٹ بن جائے گی. 3 خوبیاں موجود ہیں, پھر بھی جنت میں جانے کے لیے ایک چیز اور رکاوٹ ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ موت ہے. وہ موت ہے. جب یہ موت ہوگا سیدھا یہ جنت میں داخل ہوگا. آپ نے رکاوٹ کا نام اس لیے لیا, 3 خوبیاں اس میں موجود, اب یہ جنت میں نہیں جا رہا, موت بیچ میں رکاوٹ ہے. جیسے موت یہ جنت میں. اب موت کے بعد کتنے مرحلے ہیں, کتنا ختم سفر ہے, لیکن آپ نے کیا فرمایا, موت رکاوٹ, سیدھا جنت میں. وعمل الناس بوائقہ,
لوگوں کو یہ تنگ کرنے والا نہ ہو۔ اب اس حدیث کے اندر جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے، اس حدیث کے اندر دو چیزیں ہیں۔ وَعَمِلَ النَّاسُ بَغَائِقَهُ، اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، عبادات سنت کے مطابق، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ ایک کا تعلق حقوق العباد سے، دوسرے کا تعلق حقوق اللہ سے۔ یہ دونوں چیزیں تب قبول ہوں گی، یہ لوگوں کا ہمدرد بنتا رہے، یہ نماز سنت کے مطابق پڑھتا رہے، یہ روزے رکھتا رہے، یہ حج کرتا رہے، لوگوں کے ساتھ یہ سخاوت ہمدردی کرتا رہے۔ قبول نہیں کرے گا من اکل طیبا، جب تک یہ حلال نہیں کھائے۔ ہمدردی جتنا مرضی، عبادات سنت کے مطابق جتنا مرضی، پھر بھی قبولیت کے لیے حلال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ خوبی ہے، یہ مسئلہ ہے جو آپ نے سمجھایا۔ یہ ہے رزق حلال کی برکات، رزق حلال کے فائدے۔ آپ نے ایک مثال سنی، اب دوسری مثال رزق حرام کے نقصان۔ انسان حرام کھائے اس کے نقصان بھی ہے۔ ایک چوٹی کا عمل ہے، چوٹی کا عمل ہے، چوٹی کی عبادت ہے جسے حج کہا جاتا ہے۔ حج معمولی عمل نہیں ہے، حج معمولی عبادت نہیں ہے، حج دین اسلام میں چوٹی کا عمل ہے۔ اور حج جو شخص کرنے جاتا ہے کتنی تکلیفوں سے گزر کے یہ حج کرنے جاتا ہے۔ میں آپ کو وہ تکلیفیں ذکر کرنے والا ہوں، پھر اس بات پہ ہوگا کہ حرام کے نقصان کیسے ہیں۔ یہ حج کرنے والا کئی ایک تکلیفوں سے گزر کے یہ حج کرنے جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے گھر کو اور مال کو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ حفاظت کرواتے ہیں۔ جو حج کے لیے جاتا ہے، دوسری حدیث ابن ماجہ کے اندر درج ہے، فرمایا کہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اب جو شخص میرے اس مہمان کی عزت کرے گا، اس کا ادب کرے گا، اس کا احترام کرے گا، کل قیامت کے دن میں اللہ اپنے مہمان کی عزت کے بدلے اس بندے کی عزت کرو۔ حج اتنا چوٹی کا عمل ہے اور اس کی اتنا بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ دیکھیں اس دور میں، اس وقت میں حج چند گھنٹوں میں بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور بیت اللہ میں حج کے ارکان اور حج کے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے آسانی ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے اس کو نواز رکھا ہے، ورنہ اس سے پہلے چلے جائیں، اس سے پہلے چلے جائیں، اس سے پہلے چلے جائیں۔ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، علامہ سیاوہ نبلاء کے اندر یہ بات درج ہے۔ سن 2 ہجری کا، آج سے آپ اندازہ لگائیں 1300 سال یا 1400 سال قبل کی بات ہے۔ سن 2 ہجری کا واقعہ، علامہ سیاوہ نبلاء نے اس بات کو نقل کیا ہے، کہا محمد یاسین رحمہ اللہ تعالی بیت اللہ کے حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں یہ موجود ہے۔ جیسے بیت اللہ میں یہ موجود تھے، اس وقت لوگ کم ہوتے تھے، جو دور دراز سے آتے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ اب محمد یاسین رحمہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی، اس سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہو؟ فرماتے ہیں میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ محمد یاسین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس شخص نے جگہ کا نام لیا، میں نہیں جانتا تھا وہ جگہ کہاں ہے۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا، آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کا گھر بیت اللہ سے کتنا دور ہے؟ یہ بتاؤ، اس اندازے سے بتاؤ آپ کا گھر بیت اللہ سے کتنا دور ہے؟ آپ اتنا لمبا سفر کر کے حج کرنے کے لیے سفر بتاؤ کتنا ہے؟ فرماتے ہیں اس شخص نے مجھے بتایا، جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا حج کے لیے، میرے سر کے بال، میری داڑھی کے بال سارے کے سارے سیاہ تھے،
ایک بھی سفید نہیں تھا، جب میں یہاں پہنچا ہوں آج ایک بھی سیاہ کالا نہیں ہے، سارے کے سارے بال یعنی سفید ہو گئے۔ حج کا سفر اس وقت کتنا مشکل سفر ہوتا تھا، اس انداز میں وہ سفر کرنے جاتے، اتنا طویل سفر۔ حج کرنے گئے، حج اتنا معمولی عبادت نہیں ہے، پھر وہ شخص بیت اللہ کا اتنا لمبا سفر کر کے حج کرنے کے لیے پہنچا ہے، اب وہ ربنا ربنا کے الفاظ کہہ کے وہ دعا کر رہا ہے، وہ عبادات کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث درج ہے، فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 خوبیاں ہو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک خوبی یہ ہے اس کا لباس انسلا ہو، دوسری وہ جب دعا کر رہا ہے اس سے پہلے وہ لمبا اور طویل سفر کر کے آیا ہو، تیسری اور آخری خوبی وہ رکن یمانی حجر اسود یعنی وہ یہاں کھڑا ہو کے ربنا 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 کے الفاظ اللہ تعالیٰ سے کہہ کے یہ دعا کرنے والا ہو۔ جس بندے میں یہ 3 خوبیاں موجود ہوگی اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو شخص حج کر کے آئے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، جو لوگ کر کے آئے ہیں اللہ انہیں دوبارہ زیارت نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں جانتے ہیں رکن یمانی حجر اسود کے درمیان جب یہ شخص طواف کرتے ہوئے یہاں پہنچتا ہے تو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اس طرح کے ربنا کے الفاظ والی جتنی بھی دعائیں ہیں یہ پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ 3 خوبیاں کس بندے میں موجود ہو سکتی ہیں؟ محدثین نے اندازہ لگایا یہ احرام پہنتا ہے، احرام انسلا ہوتا ہے، لگتا ہے یہ حج کرنے والا شخص ہے اور دور دراز کا سفر بھی حاجی ہی کر کے آتا ہے، اور ربنا کے الفاظ رکن یمانی حجر اسود کے درمیان یہی حاجی ہی کہتا ہے اور یہ حج کرنے والا شخص ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آتا ہے، پھر یہ دعائیں بھی کرتا ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ مَنْ لَا يُسْتَجَابَ لَهُ۔ اے ربنا کے الفاظ کہنے والے، اے دعا کرنے والے، میں تیری دعا کو کیسے قبول فرماؤں؟ تیرا لباس پہننا یہ حرام کا ہے، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے، میں تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں؟ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس دور میں حج کرنے کوئی شخص بہت آسانی ہے، کتنے لاکھ روپے لگتے ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ یہ شخص یہاں سے جائے اور آسمان سے یہ آواز ہے تیرا لباس بھی حرام کا، تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، تیری ایک بھی دعا قبول نہیں کروں گا۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ آئیے حرام کھانے کے نقصانات بھی ہیں۔ آخری بات علامہ سیروان براولہ نے اس بات کو درج کیا ہے، وہ لکھتے ہیں ایک دن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 بیٹوں سے کہتے ہیں، آپ کے 4 بیٹے تھے، بات مختصر کرو، آپ کے 4 بیٹے تھے، آپ نے 2 بیٹوں سے کہا کہ جاؤ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نصیحت حاصل کر کے آؤ، کچھ واضح نصیحت لے کے آؤ، کچھ نصیحت حاصل کر کے آؤ، کچھ دعائیں لے کے آؤ۔ دونوں بیٹے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بابا نے بھیجا ہے، بابا بھی وقت کے جرنیل ہے، وقت کے صحابی رسول ہے، وقت کے مجاہد ہے، جن کا نام سیدنا خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بابا نے بھیجا ہے آپ کے بعد نصیحت حاصل کر کے آئے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اب ہمیں کچھ نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹو میں تمہیں زیادہ نہیں صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت پہ آپ عمل کر لینا۔ نصیحت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فلا تنافسا، بس یہ جملہ فرمایا، فلا تنافسا، مال کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں کسی
بندے کے ساتھ ریس نہیں لگانی، دوڑ نہیں لگانی، مال کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں کسی بندے کے ساتھ ریس نہیں لگانی۔ آپ سمجھے فلا تنافسا کا معاملہ، میں اس کو ذرا سا وضاحت کروں، اس کو کھولو تاکہ آپ کو سمجھ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ریس لگاتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، بھاگتا ہے، اب یہ دوڑ لگانے والا شخص، اس کی نظر، اس کی توجہ راستے پہ نہیں ہوتی، اس ریس لگانے، دوڑ لگانے والے شخص کی توجہ ساتھ والے دوڑ لگانے والے کے مقابلے پہ ہوتی ہے۔ کہیں یہ آگے نہ چلا جائے، اور دیکھتا ہے کتنا پیچھے ہے، دیکھتا ہے کتنا آگے ہے۔ اس بندے کی توجہ راستے پہ نہیں ہوتی، مقابلے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جب اس کی توجہ راستے پہ نہیں ہے، پھر کوئی پتھر آ گیا، کوئی گڑھا آ گیا، کوئی لکڑی آ گئی، کوئی بھی چیز آ گئی، اس کو اٹکی، یہ گر گیا۔ کیوں؟ اس کی توجہ راستے پہ تھی ہی نہیں، اس کی توجہ تو ریس والے، مقابلے والے شخص پہ تھی۔ یہی ہوتا ہے۔ اب یہی کہا ہے فلا تنافسا، رزق کے معاملے میں اور مال کے معاملے میں کسی کے ساتھ ریس نہیں لگانی۔ اب معاشرے کے اندر کچھ یوں ہے، کچھ یوں ہے، کسی شخص کو مال کے معاملے میں ریس لگوائی جاتی ہے، کسی شخص کو مال کے معاملے میں بذات خود کو ریس لگاتا ہے، کسی کو ریس لگوائی جاتی ہے، کوئی خود ریس لگاتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ پڑوسی پہلے یہ ٹھیلا چلاتا تھا، آج اس کی دکان ہے، تم وہی کے وہی ہو، دیکھو اس کو، پہلے یہ سائیکل پہ تھا، آج اس کی گاڑی ہے، عمر میں تجھ سے چھوٹا ہے، پڑھا لکھا بھی کم ہے، اتنا پڑھا لکھا، اتنا فلسدار، اتنا فنکار، تجھ سے پیچھے ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنا مال کما رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ اسے ریس لگوائی جا رہی ہے، اسے بتایا جا رہا ہے ریس لگا مال کے معاملے میں، جیسے تیرے پڑوسی نے لگائی ہے، جیسے تیرے کزن نے لگائی ہے، جیسے تیرے بھائی نے لگائی ہے، جیسے تیرے دوست نے لگائی ہے، مال کو حاصل کرنے میں ریس لگا۔ اب جب یہ ریس لگاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں، پھر یہ فرق نہیں کرتا حرام آ رہا ہے یا حلال آ رہا ہے۔ کیوں؟ ریس لگانے والے کی توجہ کہاں ہے؟ جو مقابل ہے مال کے، اس کے بعد دو دکانیں میرے پاس، ابھی ایک، اس کو ریس اس کے مقابلے میں، اس کی توجہ اس پہ ہے، راستے پہ نہیں ہے۔ جب راستے پہ نہیں ہے تو پھر حرام ہے یا حلال ہے، اس نے لے لی ہے۔ میں ان والدین سے گزارش کروں گا، ان سے میں التماس کروں گا، بچوں کو ریس مت لگائے، بچوں کو مت بھارے کہ آپ ریس لگائے مال کے معاملے میں۔ یہ چھوٹا بچہ اتنا کما گیا تو کبھی اتنا پیچھے، کبھی بیوی شوہر کو ریس لگواتی ہے، کبھی شوہر بیوی کو ریس لگواتا ہے، کبھی والدین بچوں کو ریس لگواتے ہیں، اور بچے پھر اپنے بھائیوں، اپنی آگے اولاد، اپنے دوستوں کو یہ مال کے معاملے میں ریس لگواتے ہیں۔ ریس لگانے والے کی توجہ مقابلے پہ ہوگی، راستے پہ نہیں ہوگی۔ میرا دوست جو رزق آ رہا ہے، بچے کو ضرور فن سکھائے، ضرور ہنر سکھائے کہ وہ مال کو کما کے، لیکن ساتھ یہ بھی سمجھے حلال طریقے سے کما کے، حرام سے نہیں۔ اگر اسے ریس لگوائیں گے وہ حلال اور حرام کا فرق ہی نہیں کرے گا۔ یہی آپ نے تربیت دی۔ اے خالد بن ولید کے بیٹو رضی اللہ تعالی عنہما، یاد رکھو فلا تنافسا، مال کے معاملے میں ریس نہیں لگانی، رزق کے معاملے میں ریس نہیں لگانی۔ اب مسئلہ یہاں سے پھر اگلے جمعے اسی سے شروع کریں گے، رزق حلال کے فائدے اور رزق حرام کے نقصانات۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہے، رمضان کی عبادات کے بعد جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے ترتیب کے ساتھ، وہ آگے دو بڑے عمل آ رہے ہیں، دو بڑے چوٹی کے عمل، ایک حج کا عمل ہے، دوسرا قربانی کا عمل ہے۔ ہم اس
اس عزم کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے. کسی کے یہ عزم دونوں ہے، حج بھی ہو جائے قربانی بھی ہو جائے. کسی کا عزم اور یقین ایک بھی ہو جائے، حج کی طاقت نہیں ہے تو قربانی ہو جائے. یہ دونوں عمل میری چاہت اور تمنا ہے ہمارے اللہ رب العالمین قبول فرما لے. اس سے پہلے ہم نے اپنی معیشت کو چیک کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنا ہے. کہیں ایک روپیہ تو حرام کا نہیں آ گیا، کہیں ایک آنا تو حرام کا نہیں آ گیا. تاکہ میری یہ چاہت آپ کے ساتھ ہمدردی یہی ہے کہ عمل بھی کرے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اسی ہی موضوع کے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے کہ رزق حلال کے فائدے اور رزق حرام کے نقصانات. ہمارے نہیں إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.